تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے. جب بھی وہ جاتے تھے, جب بیت المقدس فتح ہوا, چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا, سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے, اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے. اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے. میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی, 2011-12 کی بات ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا, حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے, اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے, کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی, یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا. تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, ابو بکر, اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص. اچھا, یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے, اور ایک 7واں بھی تھا, اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا, سعید بن زید. وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا, سعید بن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں. اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا, لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے. اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا, اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا, اینو تو رہنے دو, اس 62 لگ گئی ہے. یہ 62 ہے جعلی چیز ہے. اسلام میں کوئی 62 نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے, آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ تا حیات میں کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, موت کے غرغرے سے پہلے. تو 62 نہ لگا دینا اس پہ. وہ ایک معاملہ تھا, وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے, تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے, میں اس کمیٹی بناؤں گا میں. اور اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا, اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا, تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے, یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا. دوسرا, میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے, اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے, کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے, کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ ان کا اخلاص تھا. پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا. چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا, اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو, عدل کا نظام ہو, اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا, حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا. رومن امپائر گیری, اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا, سب سے غریب ترین صحابی, یہ ان کا کرائٹیریا تھا. ابو سفیان, بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے, یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے ہم سردار ان کا نہیں, تم اسلام میں بعد میں آئے ہو. اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا. اور پرشین امپائر گیری, عبداللہ ابن مسعود, زہد ترین صحابی, زہد کے امام, ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم, سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر نے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ مانگے. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں, بابے نہ مانے تو الگ بات ہے, کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم, اور سلام اللہ علیہا. اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے. تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے. اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی, لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی تھی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں.
تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر. میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں, یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے. اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی. اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہے, لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں, سیدنا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے, ان میں ٹائی پڑ گئی تھی, تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا. تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا, اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, جن سے ہم نے غزوہ بدر, خندق, احد لڑی ہوئی ہے. اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے, تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے. تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں, ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں, تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن, اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں, کافر ہیں. اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا, وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی. آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں, اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے. اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے. کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ. ٹھیک ہے جی.